روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے جانتے ہیں ہم سے زیادہ محنت ہندوؤں کے پنڈت کرتے ہیں جو تپسیا کرتے ہیں۔ ان کو جا کے پوچھو یہ جو تپسیا کرتے ہیں کیا ہے؟ آتما کی شکتی کے لیے، وہ یہی جملہ کہیں گے، آتما کی شکتی حاصل کرنا ہے۔ یا اور ہائے دوستو، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ریئیکشن چینل۔ مفتی سلمان اجاری صاحب کا ایک نئے ٹاپک پہ بیان، اللہ کا ذکر کیسے کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں بیان میں کیا ہے، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں۔ ہم یہاں پر، میں آج جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک آپ کے اندر چینجنگ یہ لانا چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی بھی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم بھی دیا ہے اور روح بھی دیا ہے۔ جسم کو بھوک لگتی ہے تو دن میں 3 بار کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر میں کھا رہے ہیں، رات میں کھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کھانا چھوڑ دیں تو چکر آ کے گرنے لگ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ برداشت کرتے ہوں گے 2-3 ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، پھر دوسرے دن دیکھو کیا حالت ہوتی ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، ہاتھ پیر جھومنے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جسم کو ایک دن میں بھوکا رکھوں تو یہ اتنی کمزوری آتی ہے، اس روح کو کئی سالوں سے بھوکا رکھے ہو، پھر اس روح کا مقام کہاں ہوگا آج؟ روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے جانتے ہیں ہم سے زیادہ محنت ہندوؤں کے پنڈت کرتے ہیں جو تپسیا کرتے ہیں۔ ان کو جا کے پوچھو یہ جو تپسیا کرتے ہیں کیا ہے؟ آتما کی شکتی کے لیے، وہ یہی جملہ کہیں گے، آتما کی شکتی حاصل کرنا ہے۔ یا اور بات ہے کہ وہ بے دین ہیں، باطل طریقے سے وہ آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، لیکن روح کی طاقت کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے۔ تمہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے طریقے بتائے ہیں، تمہاری روح پاورفل کیسے ہوگی، طاقتور کیسے ہوگی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا؟ اب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں، ایک بھاری بھرکم، ظاہر سی بات یہ ڈیسک ابھی 2-3 لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں، ایک آدمی کو اٹھانا ہو تو وہ طاقتور ہونا چاہیے نا، طاقتور آدمی یہ اٹھائے گا۔ ایک یہ چھوٹا سا ڈیسک ہے، میں اس سے بڑی چیز کی بات کروں، ایک ایسا تخت ہے کہ 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اتنا ہی موٹا ہے، اور اس پہ سونے چاندی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس تخت کو اس زمانے کے 80 لوگ مل کر کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک امتی نے تنے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے بارگاہ سلیمانی میں پیش بھی کیا۔ یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں، قرآن کا ہے، 19ویں پارے میں موجود ہے۔ ایک ان کی بات۔ دوسری چیز، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی کامل سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف، آپ کی بارگاہ میں چلیں، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا، تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گئے نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے۔ اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے، کتنی طاقت ہے آپ کے اندر۔ طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں۔ حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک، کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے۔ یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ایسے کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے
समझ में आया कि मेरे अजीज़ों, सारी ताकतें जिस्म की नहीं होती, कुछ ताकत रूह की भी होती है। उन औलिया कामिलीन के पास जो ताकत और क़ुव्वत थी वो रूहानी पावर था, उसको उन लोगों ने इतना बुलंद कर रखा था कि जिस्म के ताकत की कभी उन्हें ज़रूरत भी नहीं पेश आती। आज उस ताकत की तरफ आओ, महीने में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा, बल्कि होना ये चाहिए कि जिस तरह मेरा मौला कंटिन्यू हमें इनामात और इकरामात की बारिशें फरमा रहा है, रोज़ हम उसका ज़िक्र करें। ज़िक्र के अलग अलग तरीक़े हैं। एक तो इज्तिमाई तौर पर हम याद करते हैं, एक होता है तन्हाई में बैठ कर के आप उसे याद करें। अल्लाह तबारक व तआला हर ज़िक्र को कबूल करेगा। रात के वक्त बिस्तर पे चले गए तो बग़ैर ज़िक्र इलाही के ना सोएं। ज़िक्र का मतलब ज़रूरी नहीं कि 100 मरतबा ये चीज़ वो चीज़ करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिस हालत में भी याद करोगे उसको ज़िक्र इलाही कहते हैं। ज़िक्र इलाही, इसका असर क्या होगा जानते हैं आप? इसका असर ये है, अल्लाहु अकबर। आयत में पढ़ता हूँ, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरू, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद करूँगा, और तुम मेरा शुक्र करो, ना शुक्री ना करो। एक ही जुमले पर तवज्जो दें। अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। ये दूसरे पारी की आयत है, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह तू कैसे याद करेगा? बंदों को कैसे याद करेगा? ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह जिस बंदे को याद रख ले फिर उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। अल्लाह जिस बंदे को याद करे, कब वो याद रखता है, कब याद करता है जानते हो? जब तुम जिक्र करते करते पूरी उम्र बिता गए, जवान थे तब भी जिक्र करते थे, बुढ़ापे में भी अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह 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 करते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह करते रहे, उसे या हय्यू या क़य्यूम बैठते उठते पुकारते रहे। एक वक्त ऐसा आता है कि जब तुम बिस्तर पर चले गए और तुम्हारी ज़ुबान बंद हो गई, तुम्हारी ज़ुबान बंद हो गई, अब तुम्हारे अंदर बोलने की ताकत नहीं। अब उसके बाद तुम्हारे दिल को बोलने का हुक्म देता है, यही अल्लाह की याद है। जब तुम चुप हो जाओगे फिर अल्लाह तुम्हें याद करेगा। और फिर मैंने एक बुज़ुर्ग के मुतालिक पढ़ा, उनसे उनके मुरीद ने पूछा कि अल्लाह हमें कैसे याद करेगा? उन्होंने कहा तू यहाँ याद कर, जब तुझे कब्र में रख करके सारे छोड़ जाएंगे वो तन्हा तुझे याद रखेगा। जहाँ तुझे ज़रूरत है वो वहाँ याद करेगा। तो यहाँ आज याद कर ले उसे, आज उसका ज़िक्र कर ले, वो तुझे तन्हा कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे अजीज़ों, ज़िक्र की इन मजालिस से हम कितने दूर हो चुके हैं। औलिया इकराम की जो रिवायात थी उनसे हम कितने दूर आ गए। आज हमारे दिल बीमार हैं, रूह बीमार हैं, इसका कभी इलाज कराने के लिए हम कोशिश भी नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि आज उन अज़कार की तरफ हम जाएं जो औलिया इकराम से मनक़ूल हैं। बुज़ुर्गान दीन ने ये अज़कार किए हैं जिसके बाद उन्होंने अपने मुरीदीन को खातिर खान नताइज भी अता किए हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम अदब से खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद मैं आज तरीक़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दायरे में, हल्के में खड़े होते हैं, एक का दूसरे से हाथ मिला हुआ हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि मैं निकम्मा हूँ, मैं कमीना हूँ, मैं बदअखलाक हूँ, लेकिन मजलिस में अल्लाह को किसी न किसी का ज़िक्र पसंद आता है। 40 मोमिनीन अगर जमा हो तो वहाँ अल्लाह का एक मकबूल बंदा होता है। एक मकबूल ज़रूर होगा। जब हमारे हाथ एक दूसरे से मिले हों, उस मकबूल बंदे के असर से अल्लाह सबके ज़िक्र को कबूल करेगा। जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे से। दूसरी चीज़ इसके आदाब हैं। इसके आदाब में यह है कि जब ज़िक्र के लिए हाजिर हों तो मैं बताऊंगा, सारे वसवसों से और सारे ख़यालात से अपने दिमाग को, अपने दिल को आज़ाद करना चाहिए। सिर्फ तसव्वुर ये होनी चाहिए कि मैं अकेला हूँ और मेरा मौला मेरे सामने है। जब मेरी पेशी होगी अल्लाह की बारगाह में, मैं कैसे खड़ा रहूँगा, अल्लाह जब मुझसे हिसाब किताब ले रहा होगा मैं किस तरह खड़ा हूँ, बस ये तसव्वुर करके उसकी बारगाह में ज़िक्र के लिए खड़ा होना है। उसके बाद देखो तुम्हारे जिस्म के अंदर जो कैफियत आएगी वो निहायत तब्दील करने वाली कैफियत होगी। तुम्हारा दिल खुद ब खुद रोना शुरू करेगा जब तुम अपने दिल की तरफ तवज्जो करोगे
ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے۔ روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا، 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا۔ نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی۔ کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ذکر الہی کی یہ بارش ہے، قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے۔ یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں۔ سخت اور بنجر دل ہو جائے تو وسوسے خیالات ادھر ادھر آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں، کبھی نیند آئی، کبھی بغا سے آئے، جمائیاں آئیں، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا دل حاضر نہیں رہتا۔ اسے چاہیے کہ کنٹینیو پھر اپنے دل کا علاج کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کرے اور خود اپنے طور پر ذکر کو بجا لاتا رہے۔ یہ میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کھڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، اولیاء کاملین میں سے سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اذکار ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہر لفظ پر ہو کہتے تھے، ان کے نعتیہ کلام ہے، ان کے حمد کے پوری کتاب ہے، ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جس میں آخر کا حرف ہو نہ ہو۔ ہر شعر ختم ہوتا ہے لفظ ہو پر، جس کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ ان کے ہو کی طاقت اتنی تھی کہ سلطان باہو کے والد پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، غیر مسلموں نے پابندیاں لگائی تھی کہ تمہارے بیٹے کو باہر بازار میں مت چھوڑنا۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب یہ بازار پر نکلتے، جس راستے سے جاتے، لوگ جو دیکھتے وہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ سلطان باہو کے ہو کے ذکر کی بڑی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے وہ غوث ہیں، وہ وہاں کے یوں سمجھ لیں کہ بر اعظم افریقہ کے وہ غوث ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ۔ حضرت شرف الدین بوصیری جن کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، مولایا صلی وسلم، ان کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں۔ امام بوصیری کے پیر و مرشد ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مصر میں آرام فرما ہے۔ ان کے اذکار ایسے ہیں، ان سے منقول ہے کہ جس نے یہ ذکر کیا یا حی یا قیوم، سب کے دل مر جائیں گے مگر اللہ اس کا دل زندہ رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بزرگان دین سے اور جو مجھے اجازت ہے میرے مشائخ سے، وہ میں ذکر کرانے کی کوشش کروں گا، اور آپ ہمتاً تمام جسم و روح کے ساتھ حاضر ہو کر کے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جگہ جگہ بیانات سے زیادہ، جلسوں سے زیادہ ذکر کی مجلسیں سجانے کی کوشش کریں۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس میں روح کی غذا ہے۔ بیان ضرور سنیں آپ، جلسہ ضرور کریں، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں ذکر کی یہ غذا بھی دینی چاہیے۔ یوں ہی ہوتا ہے، اگر سمجھ لیں کہ میں کنٹینیو آپ کو مہینے بھر بیان کیا اور کبھی ذکر کی مجلس کی طرف نہیں لایا، تو ایسے ہی ہے کہ میں اپنے گھر پہ بلا کر کے آپ کو پاؤ اور روٹی کھلاتا رہا، کبھی سالن دیا ہی نہیں، جاؤ اسی پر گزارا کر۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ذکر کی مجلس یہ مغز ہے روح کی، اور مغز کو چھوڑ کر کے پھر ہمارے دل میں تقویت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے، ہمارے دلوں میں مولا اپنی خشیت اور اپنا خوف پیدا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں تو دوستوں، کیسا لگا ویڈیو؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتا ہے کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔